رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ کہیے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے، محبوب خدا کہیے۔ اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں خطیب ہر دل عزیز، جن کی گفتگو ہے بڑی نفیس، آپ کے دلوں کو موہ لینے والی آواز، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے ساتھ ہوں گے ہم کلام۔ میری مراد آپ کی پکار محترم جناب حضرت مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان سے آنے سے قبل تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کیجئے۔ نعرے تکبیر! دیکھیں مولانا صاحب کتنی دور سے چل کر کے آئے اور ہمارا آج آپ ان کا سامنے بیٹھنا، خاموشی سے اپنے ہاتھوں کا بلند کر کے سینے کا زور لگا کے نعرہ لگائیے گا، نعرے تکبیر! آواز نہیں آپ کی، کم از کم مسجد تو گونجنی چاہیے بھائی جان۔ نعرے تکبیر! شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محترم جناب حضرت مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد سادہ جلاؤ، درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے تو جماعت دے عظیم عالم دین، مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ، اور اونا تو پہلے جماعت دے ایک ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی حفظہ اللہ اور دیگر خطباء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ سب دا بیان کرنا، تساں احباب دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اس روئے زمین تے مسالک اور مذاہب بہت زیادہ نے، اور ہر مذہب والا، ہر مسلک والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسی سچ تے اور حق تے ہیں، لیکن کسی نے پیغمبر دی ذات نو چھڑ کے کسے امام دا پلہ پھڑیا ہے،
کسی نے کسی پیر دی بیعت کیتی ہے، کسی نے کسی پیر نو اپنا مرشد بنایا. نبی دی بات دی واری آئی، بات پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول قیاس رائے پیش کیتی گئی. بھئی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہماری عقل کے خلاف ہے، ہم اسے نہیں مانتے. حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے امام کا قول یہ ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہماری قیاس رائے یہ ہے. اس روئے زمین تے لوگاں نے نبی دی ذات نہ بھی شریک بنا لے، آقا دی صفات بھی شریک بنا لے، اور نبی دی بات دے اندر بھی شریک بنائے. پوری زندگی گزر گئی احادیث دا رد کر دیا. پوریاں زندگیاں گزر گئیاں احادیث دے بارے سوچ دیا. مدارس دا چکر لگاؤ، مدارس دے اندر بھی 6 سال تک فقہ پڑھائی جاندی ہے، حدیث دا دور تک بھی نام و نشان نہیں ملتا. آخری سال دے اندر صحیح البخاری دا دورہ کرایا جاندہ ہے. بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے. نماز دے اندر، عبادات دے اندر اگر کوئی بات کرتا ہے تو کو جواب ہوتا ہے ساڑی نماز حنفی ہے، کوئی آندہ ہے حنبلی ہے، کوئی آندہ ہے شافعی ہے، کوئی آندہ ہے میری نماز مالکی ہے، کوئی کہندہ ہے جی میرے پیر صاحب نماز ایویں پڑھتے نے، کوئی آندہ ہے جی میرا فلاں امام ایویں پڑھتا ہے. میں بلا مبالغہ یہ بات کہاں گا، اس زمین دی دھرتی تے آسمان دے نیلے گو چھت دے نیچے پیغمبر دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے، نبی دی بات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے. جنہیں نبی دی ذات دے نال کسے دی دوسرے دی ذات نو ہم پلہ نہیں بنایا، اور نبی دی حدیث دے سامنے کسے دوسرے دی بات نو اہمیت نہیں دیتی. ساڈا اے مسلک اور منہج اور دعوت پیغام ہے کہ نبی دی ذات بھی لا شریک ہے، میرے محبوب دی بات بھی لا شریک ہے، اور آقا صفات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے. وہ پتر بھائیا کتے ہوئے اور ٹوپی آ لیا. ایک بندہ اٹھتا ہے تجھے سارے ڈسٹرب کرتا ہے، ہن کوئی نہ اٹھے، ادھا گھنٹہ کر لو، اوکھے سوکھے ہو گئے، پریشان نہ ہو. باہر رولا کد ہے کہ اتنے بیویاں رولا پان رہی ہیں، اینا بچیاں دا رولا بند کراؤ یا توجہ. تو نبی علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع دا حکم قرآن نے جگہ جگہ تے دیتا ہے. ساڈا یہ موقف ہے، ساڈا یہ مسلک ہے، ساڈا یہ منہج، بلکہ اعلان بھی ہے، پیغام بھی. پورے قرآن دے 30 پارے کڈو، کسے مقام تے اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں دیتا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن چ کتے نہیں آیا. امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت دا حکم بھی اللہ نے قرآن دے کسے مقام تے نہیں دیتا. صرف پورے قرآن چ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ.
یا کتے کیا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کسے مقام تے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کتے کیا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کسے امتی دی تقلید دے اندر نہیں، پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہے، نبی دی اتباع دے اندر ہے۔ ہن سارے اماماں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں قرآن نے دیتا؟ ہر امام بولدا ہے اپنی مرضی نال، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی نہیں، وہ دی زبان چو جیڑی بات نکلی ہے وہ حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، وہ دے اندر کوئی کسی قسم دا شک و شبہ نہیں۔ جو آپ نے فرما دیتا ہے، جو آپ نے زبان نبوت جو بیان کر دیتا ہے، پھر وہ دے بارے مسلک اہل حدیث دا منہج سنو۔ پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام دا سودا ایک یہودی نہ ہویا، سنن نبی داؤد دی روایت سنیے، آپ نے فرمایا چلاؤ بھئی میں تھانوں پیسے دینا کرو۔ پیغمبر نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی، لباس نو جیب نہیں لائی۔ آپ فرمان لگے چلاؤ کر، یہودی نو لے کے گھر جا رہے نے پیسے دین واسطے، راہ چ ایک بندہ ملیا، انہیں کہا جی کنے دا اونٹ ویچے؟ انہیں کہا انے دا۔ انہیں کہا کیوں؟ کہ کہیں دا ڈبل پیسے للی سودے تو مکر جا۔ وہ یہودی سی مکر گیا۔ یہ دا مطلب ہے سودا کر کے، زبان کر کے، کمنٹمنٹ کر کے مکرنا یہودیاں دا کام ہے، مسلمانہ دا کام نہیں۔ تے اسی ہون ہاتھا دینے ہیں بالفرض 5 لاکھ دا مرلہ، ایک 5 لاکھ تو مرلہ، نال آ کے کوئی 5.5 لاکھ للی تو اتھے مکر جانے ہیں، بول دے نہیں۔ دکان دا کہے نے کیا بھی منو 60 لاکھ دے دے، دوسرے نے کیا میں 65 لاکھ دینا، ٹھیک ہے بھئی تو دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا کمنٹمنٹ کر کے، زبان کر کے مکر دے نا، قیامت دے دن اللہ دی پشت غداری دا چنڈا لان گے۔ اس واسطے قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والے ہو جیڑی بھی گل کرو پختہ کرو، مضبوط، تھوڑی زبان پکی ہوئے گی، زندگی تے اعمال دی اصلاح ہو جائے گی، اللہ نے پھر تھوڑی زندگی تے گناہ بھی معاف کر دیا۔ ہن یہودی پیراں تے مکر گیا، انہوں نے کہا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے بھی کی ہویا تینوں؟ سودا ہویا؟ وہ کہ نہیں ہویا۔ فرمایا جی ہویا نہیں تو میرے نہ لین کی جا رہا ہے، پیسے کادے اونٹ دے، جب سودا نہیں ہویا تو پیسے کیوں لین جا رہے؟ آندا جی گل ٹھیک ہے لیکن تھوڑا میرا سودا نہیں ہویا، اگر ہویا تو اپنا گواہ پیش کرو۔ ہن اتنے گواہ کوئی نہیں سی، صرف اللہ دے رسول سن تے یا وہ یہودی سی۔ آقا فرمان لگے بھی گواہ تو کوئی نہیں، تیرا میرا سودا ہویا۔ انہوں نے کہا جی گواہ پیش کرو، میں پیسے لے لیں۔ کولوں دی ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ آقا نے فرمایا خزیمہ دے کان چ اس یہودی دی گل پہ گئی، اگوں واپس آئے، کہنے لگے 10 بھی کتھے گواہی دینی ہے، کیڑی کچہری، کیڑے چوک، کیڑے بازار چ، جتھے آنا ہے جیڑی پرے چ عدالت چ جتھے گواہی دینی میں دینا۔
تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ جدو انہی گل کہی وہ یہودی ویندا رہ گیا، پیسے لے چلا گیا، نبی علیہ السلام نے بندے تو پھڑ لیا، فرمایا خزیمہ بڑی وڈی گواہی دے چھڑی آ، اور بغیر تصدیق کرن تو بغیر پوچھن تو تے منو تو سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں، تے پھر تو منو پوچھیا بھی نہیں اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا، تصدیق بھی نہیں کیتی، سودا کر دیا ویکھیا بھی نہیں، تے گواہی ایڈی وڈی دے چھڑی۔ ہن خزیمہ دا جواب اگو سنو، اللہ دے رسول میں سودا کر دیا واقعی نہیں تھانوں ویکھیا، لیکن تسی سانو فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے، نہیں سمجھ آئی تھی؟ تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا، سونے رب نو بھی رب منے تے تیری زبان نبوت دی وجہ تو منے، تسی فرمایا کہ قبراں جو اٹھائے جانا ہے مرن تو بعد، ہاں کیا اٹھائے جانا ہے؟ تسی فرمایا اللہ دا دربار لگنا ہے بھائی، تسی فرمایا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آساں کیا ہے؟ سارا اسلام تے شریعت محبوبہ بغیر ویکھن تو ہی منی ہے، جنت ویکھی نہیں یقین ہے، تسی فرمایا ہے جہنم تسا کیا ہے، ہاں کیا ہے؟ جہنم تے عذاب ہے نے، قبر چ عذاب ہے وے، کچھ نہیں ویکھیا، تسی جو زبان نبوت جو فرماندے گئے ہو اسی ماندے گئے ہیں بغیر ویکھن تو، ایتھے بھی میں پاویں سودا کر دیا نہیں ویکھیا، میرا یقین ہے کہ یہودی جھوٹا ہے تسی سچے ہو، جہان غلط ہو سکتا ہے محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی، جدی زبان چو ایک ایک بات نکلے وہ حق اور سچ تے مبنی نکلے، وہ دی بات حرف آخر ہے۔ لوگوں سن لو، جس طرح قرآن لا رہے بے اس طرح میرے محبوب دی حدیث بھی لا رہے بے، جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، جس طرح قرآن چ کوئی شک نہیں اس طرح میرے محبوب دی حدیث بھی کوئی شک نہیں، جس طرح قرآن چ رد و بدل نہیں ہو سکتا اس طرح حدیث بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، قرآن دی وحی بھی آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے، حدیث دی وحی بھی آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے، اور دینوں یہ جو آپ نے فرما دیتے مجھ دا تھنا جو دودھ نکلتا ہے وہ دے اندر الہ آباد دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں، ٹینکیاں دا پاؤ خالص نہیں، نہر دا پاؤ خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں جو پا دے پھر بھی دودھ خالص نہیں، زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد یوسف پشوری صاحب نعرہ تکبیر۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں پوریاں دے، سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جدوں نبی دی حدیث آ جائے پیغمبر دا فرمان آ جائے، اگر نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے سن لو الابا دیو جنت انہوں بھی کو نہیں جلبنی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا
ادخل النار مع الداخلین۔ توجہ میرے وال، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کر چوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبی دے بستر تے سوندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے۔ قرآن کہندا کی لدخل النار، یہ دوویں کتھے جان گیاں؟ بولو بولو کی ہویا جے؟ میں قرآن دی گل ہی کرنا پیا۔ یہ دوویں کتھے جان گیاں؟ جہنم دے اندر۔ جیڑی بیوی نبی دی حدیث دی منکر ہوئے، نبی دے آنکھیں نہ لگے، وہ جہنم چ جائے گی۔ اگلی آیت ویکھ لے، حدیث میں قربان جاواں، بیوی فرعون دی ہے، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے۔ نبی موسیٰ دی حدیث نو منن والی قرآن آمدہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نبی موسیٰ دے آنکھیں لگی ہے فرعون دی بیوی۔ فرعون بڑا حیران پریشان ہو گیا ہے، جڑا اپنے آپ نو رب منواندا ہے، آندا آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے؟ اے ویکھ لے، بنگلے نہیں ہے، کوٹھیاں نہیں، اے چہل پہلے نوکر چاکر نے، بادشاہانہ نظام ہے۔ اے ویکھ لے، ادھروں زبان چو گل کڈنی ہے تے پوری ہو جاندی ہے۔ فرعون نو آسیہ کی آندی ہے، وے فرعون میں تیرے محلاں تے بنگلیاں تے نوکراں چاکراں تے بادشاہیاں نو کی کراں جنہ محلہ دیاں دیواراں دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤندی؟ میں تیرے محلہ نو کی کراں؟ انہیں ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے، آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ فرمایا میری توحید دی وجہ تو مارا کھان والی ہے، نبی موسیٰ دی حدیث تے عمل کرن والی ہے، نبی موسیٰ دی گل منن والی ہے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محل تے آسا پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ ہن نمبر 3، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہے۔ یا بنی ارکب معنا، او پترا آجا میرنا بھیجا، یہ حدیث ہے۔ ہن قیاس کی ہے؟ قیاس قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اے قیاس ہے۔ وہ حدیث ہے کہ پترا میرے نہ بہ جا، ایک قیاسیاں دا ٹبر اج دا نہیں ادوں دا ہی چلے آ رہے ہیں۔ کیوں مولانا محی الدین صاحب؟ وہ قیاس میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، اے ایٹھے پانی کتھوں پہنچنا ہے؟ مشرک دا عقیدہ بے جان چیز تے اعتماد بہتا ہوندا ہے۔ آپ ویندے نہیں؟ آپ قبراں کو ڈر دے نے، بھابیاں کو قبراں بچاندے نے۔ ادھر انگل نہ کرے جے بابے ری انگل ہی لا دیندے نے، میں ترخان ہے کہ بابے ایتھوں مسواک نہ لایا جے بابے ری باں ہی پن دیندے نے۔ میں کہا ہاں دے سانگلے پوری ٹالی پوڑ چھڑی، بابے نے سانو کچھ نہیں آکھا، انہوں نے لاکھ روپیہ بھی دیتا ہے، بول دے نہیں دیتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا شکریہ بھی تھوڑی مہربانی، میرے تو ٹالی پٹی ہے، تو ٹالی تھوڑی بڑی مہربانی۔ ہاں اللہ اکبر، اتھے بے جان چیزاں دے۔ میں ابا جی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، پتر جدو بیٹھا نہیں نا، ہون نبی نو پتہ لگا وچوں بے ایمان نہیں تے پلیا نبی دے گھر چے، جوان نبی دے گھر چویا ہے، لیکن نبی نو نہیں پتہ ہے بے ایمان ہے۔ نبی دے آنکھیں نہیں لگا تے قیاسی لگا جے ڈبن، قیاسی ہاں او پانی چڑھیا تے گوتے کھان لگ پیا۔ ایک قیاسی اج دے نہیں ہون بھی ڈبن ہی ڈے نے، جڑے جڑے نبی دی حدیث دے مقابلے قیاس رائے قول پیش کر دے نے، انہاں دا دنیا چ بھی بیڑا گرک اگے تے ہونا ہی ہونا ہے۔
پانی دا ریلا پہنچیا ڈبن دیا نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری آندے نے ان بنی من اہلی اللہ پتر تے میرا اگو آواز آئی انہو لیس من اہلک تو عقیدت وینا تے اسی عقیدے وینے تیرا ہندہ تے اے میرے نبی نو تیری حدیث تے عمل کردہ تیری گل من لیندا تیرے آنکھیں لگدا اس واسطے تیرا ہے ہی نہیں اسی انو قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے ہے ہن نبی دے آنکھیں نبی دا پتر نہ لگے الہ آبادیو جنت لبنی نہیں یہ ایویں ہی آندا ہے فلانا پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے فلانے پیر دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے فلانے پیر دے جا کے مرید بن جو میں کیا تو اینا پیران دی مریدان دی گل کرنا ہے تے اینا دے قرب دی ایتھے نبیان دا قرب کام نہیں کرتا پیا نبیان دا جوڑ کام نہیں کہتا وہ بیویاں خامد دا جوڑ نہیں کھاندیاں تے نبی لوط دیاں بیویاں نے جھوٹا نہیں کھاتا اوتھے نبیان دا جوڑ کام نہیں آیا تو ایتھے بابیاں دا جوڑ چکی پھرنا جنہ کا استنجا بھی نہیں کی تھا بول دے نہیں ہوئے میرے حال ویندے کیوں میں بڑا پڑا بولو دے صحیح کی ہویا یہ موتر چی لبڑے رہی دے نے 24 گھنٹے پی کے نا فوٹو پاساں دے پے ہوندے نے اب ویندے نہیں تسی کتا آیا ہوئی پیشاب کر کے گاں جا رہا ہے انہوں نے پتہ ہی اور میرے بھائی انہاں موتر چی لبڑیاں نو ولی مان لئیے ساڑھے کو نہیں ولی منیا جاتا اسی ولی انہوں منا گے جدی قرآن تے حدیث رجسٹریشن کرتا اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے تو اس ولی دی جتی میرے سر دی پاک گئے یہ مت سمجھی کہ اہل حدیث ولیاں دے گستاخ نے نا 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 ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما پر ہوئے ولی میں تیرے ولیاں نے کی کراں میرے مسلک کی ولیاں دی لائن لگی ہے سید داؤد غزنوی رحمت اللہ کٹ ولی سن حافظ محمد گوندلوی کا مولانا اسماعیل سلفی حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی ویکھا ولیاں دیاں لینا لگیاں نے اور پیر عبدالقادر جیلانی بھی میرا ولی ہے کسے دا نہیں وہ تو کھیرا کھان واسطے ادھارا دیتا ہے جاؤ گنیت الطالبین پڑھو گنیت الطالبین جو فاتحہ خلف الامام نہ ملے اچھی آمین نہ ملے رفع الیدین نہ ملے تقلید دا رد نہ ملے وہ تھے نہ کیا ہوئے اگر تو ہم مدد منگنی ہے رب کو لو منگو اگر کائنات کے اندر منگنا ہے تے رب کو لو منگو میں کہنا یہ چیزاں نہ مل تو ولی تیرا ہے تو اگر سب کچھ مل جائے تو ولی میرا ہے آج بھی بغداد ٹور چلو میرے نال اگر اتھے آمین آج بھی نہ ہوندی ہوئے تو جان دا ٹکٹ میں دے دیاں گا تے اون دا بھی دے دیاں گا جے ہوندی ہوئی تو پھر تو ہی دے دیں آؤ یہ سارے ولی جڑے نے وہ ساڈے ہی نے یہ توڑی شاہ تے لسوڑی شاہ تھوڑے نے بھائی سانو نہیں چاہیے ذرا غور کیجئے نبی دے آکھے نبی دا بیٹا نہیں لگدا جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر جنت نہیں لبنی نبی دی حدیث دا منکر دا باپ جنت پھر بھی لبنی نبی ابراہیم آندے نے اللہ قیامت دے دن میرا باپ جہنم چ میں جنت جاؤ کتاب التفسیر صحیح بخاری اٹھاؤ میرا پیو جہنم چ جائے گا میں جنت چ جاواں گا لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جڑا جہنم چ جا رہا ہے فرمایا میرے خلیل پوری زندگی کہندا رہے ہیں فتح بہنی ابا میری اتباع کر لے میرے پیچھے لگ جا میری گل من لے تے پیو نے تیرے آنکھیں نہیں لگیا میرے خلیل ہے تیرا باپ پر ہے تیری حدیث دا منکر ہے میں قیامت دے دینے دی گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم رسید کر دیاں گا تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب نو عقیدت بڑی ہے پیار بڑا ہے دفاع بڑا کرد ہے دنیا تو جا رہے ہیں تے چاچا میرے کن چ کلمہ پڑھ لے
تے چاچا آندا ہے او پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے. میرے کو ایک کلپ ہے موبائل دے وچ ایک مولوی ناد خان وہ الو دا چرخا کہہ رہا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب ان کول ایک مولوی صاحب بیٹھے انہوں نے کیا ہوا ہے کی کہہ رہے ہیں وہ کو پتہ کیا آندا ہے ابو طالب دا ایمان تے میرے نال مبالغہ کر گا لم یا بوجھنا ہوئے یہ ڈیڈے وی وی آئی پی مشرک نے نا خدا دی قسم کھا کے کہنا انہاں دے سراں چ 100 لتر مار کے پھر مڈو شروع ہو جانا چاہیے لم یا بوجھنا ہوندے. میں کیا ہوئے ابو طالب دا یہ تو صحیح بخاری جی واضح حدیث ہے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڑ کے آ جاندے نے جدو کیا چاچا میرے کان چی کلمہ پڑھ لے چاچے نہیں پڑھیا تے پھر چھڑ کے آگئے بعد چاچا مر گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے آن کے کی آن دے نے محبوب جی اے نہیں کیا میرے ابا جی تھوڑے چاچا ہی فوت ہے بلکہ آن کے آن دے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے. ابو طالب نے نبی دے آنکھیں نہیں لگا سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا. اللہ انہوں پیار بڑا سی فرمایا محبوب جی ہلکا عذاب دیاں گا. ہلکا کی جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا تیرے چاچے نو او دینا دماغے میں ابلے گا جی میں ہانڈی ابل دیئے. ویکھ لے ابو لہب انہوں بھی بڑا پیار ہے انہیں دروازہ نبی دے دروازے دے سامنے رکھے ہے تے دروازہ اپنا کھول کے رکھ دیا محمد نو گھر وڑ دیاں بھی ویکھاں تے نکل دیاں بھی ویکھاں تے لاب سونا بڑا سرک گلاں والا لیکن نبی دی حدیث دا منکر ہے تے قرآن کی آندا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. او لوگو تو کلہ ہی نہیں تیری بیوی تیرے عمال تیرا مال سارا کچھ ہی جہنم چ جائے گا. اے حسب دا اچا ہے نسب دا اچا ہے خاندان دا اچا ہے سونا بھی بڑا ہے لیکن نبی دی حدیث دا منکر کتھے جائے گا بولو جہنم جی جائے گا. دجے پاسے ویلہ حبشے چو بلال چلے ہے رنگ دا کالا ہے موٹے ہونٹ نے چوڑا جیا نک کے نکیاں نکیاں کھانے پر نبی دی حدیث دا منکر نہیں پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لا لے ہے تپ دے کولیاں تے بھی نبی دی حدیث نہیں چھڑ دا مارا پیندیاں نے پھر بھی نہیں چھڑ دا. ہن مقام کی ملے ہے چل دا مکے دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑاک جنت جا رہے ہے. اے بلال قیامت دے دن جس اٹھنی تے آئے گا او دے قدم سونے دے ہون گے مہار سرخ یاقوت دی ہوئے گی. عبداللہ بن عمر فرماندے نے بلال تینو مبارک ہوئے قیامت نو جس اٹھنی تے ہونا ہی آئے گا بلال سارے بانگیاں دی سرداری کردہ آئے گا اللہ دی عدالت چاہے گا. اللہ کہن گے میرے نبی دیا بانگیا آجو اذان سنا دے جڑی اذان مدینے چ کہیں دارے ہیں تھوڑا زان کیڑی یہی جائنے ہیں وہ مولوی مر گیا میں تو دا ایک کوئی بس کلیپ چاڑیا سی میرا چڑھیا ہی اس تو بعد بیچارہ مر گیا بول دے نہیں ہوں انہوں کچھ نہیں کہنا کیونکہ میں جی دا توا بھر کے لاواں نا پھر وہ مر جاندا ہے بول دے نہیں یہ تھے بڑے بڑے مولوی اندرہ جی بڑھ گئے اور ٹوکا لبو ہاں کتے نظر آؤں جی بول دے نہیں کیونکہ میرے خون دے اندر نا میرے وڈیریاں دا خون ہے پتہ ہے صدیقی صاحب میرے دادے پردادے سارے ہی کٹر وابی سن اس واسطے میرے کو مٹھی تقریر گھٹ ہوندی ہے نا اس واسطے میرا خون کھول جاندہ ہے جدوں کو مسلک اہل حدیث کے خلاف بات کر دا صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد شیر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد. میں کہنا یوسف مسروری زندہ ہوئے تے اہل حدیث دے الف نو کوئی بات کر دے پھر میرے جمن دا فائدہ کی ہے. نعرہ تکبیر محمد یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر
بابے لیاقت نو اللہ بھی زندگی دے صحت دے صحت بھی دے یقین کرو کئی بابے ویکھی دے نے نا انہوں نے کرکٹ میچ ویکھن دا بڑا شوق ہوندے انہاں جھنڈے پھڑے ہوندے سٹیڈیم وچ کھلوتے ہوندے لیکن بابے لیاقت نو وہی قرآن حدیث دی جتھے کانفرنس ہوتے بابا پہنچیا ہوتا سرے فرشت نعرے لائے گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دے جنہیں بابے نے ساری جماعت دے سب نو اللہ زندگی دے میں بات کر رہا کہ اہل حدیث مسلک نو کو بات کر جائے میں تو اگلے دن شہو پورے بھی کیا سی جناب پارک پولیک تے کیا سی میں کہا اگر مرن تو بعد کفن تے کچھ چیز لکھنی جائز ہوں دی نا میں اپنے بیٹے نو کہیں دا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھ دیا جائے اہل حدیث دی اہمیت اہل حدیث دی صداقت اہل حدیث دی حقانیت اہل حدیث دا منہج اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دا پیغام کی ہے انما کان قول المؤمنین پیغام سنو ساڈا اعلان سنو سانو لوگ بھابی آندے نے بھابی تے میں کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے دشمناں دے کولوں بھی ساڈی تعریف کروا رہے ہیں بھابی آندے نہیں یہ بھابیاں دی زبان بھابی بھابی کینوں آندے نے وہاب اللہ دا نام ہے تے وہابی اللہ والے سبحان اللہ اللہ والے او اہل حدیثو تسی بڑے خوش قسمت ہو تھانوں کو وہابی آندا ہے کوئی غیر مقلد آندا ہے ایویں ہی ہے نا بول دے نہیں کوئی ایویں پہ آندا ہے جی گستاخ نے کوئی کچھ آندا لیکن کسے زبان چو تھوڑے بارے چ اج تک کسی نے مشرک نہیں آکھیا تھانوں اہل حدیث نو اج تک کہ مشرک نہیں آکھیا نہ کوئی کہہ سکتا جدو تسی کہو کہ داتا علی حجویری مشکل کشا نہیں داتا عرش دے وے مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ مختار کل اللہ لجپال اللہ پوری کائنات کا نظام چلان والا اللہ تو پتہ کیا تو بھابی لگنا ہے آندے نے کہ اگلے نے طاہر القادری نا وہ دا ایک کلپ آیا سی وہ نا وہ پیران نو جا کے تو چوک دے نے اسلام وہ کہنے لگا میں اس چیز نو نجائز سمجھدا طاہر القادری آندا یہ کام نہیں کرنا چاہیے جڑا آن کے تسی سجدہ کرتے ہو یا پیر چومدے ہو تو جے میں دی تردید کرنا پر یہ نہ سمجھا جے تسی آکھو کہ طاہر القادری بھابی ہو گیا میں کیا اللہ تیرا شکر ہے وہ پیر نصیر الدین نصیر بھی کہندا وہ بھی اس طرح ہی روکدا کہندا یہ نہ سمجھا جے میں بھابی ہو گیا بھابی کینوں آندے بھابی کو مولے بھابی وہاب اللہ والے وہ نصیر الدین نصیر کہہ رہے اللہ دا شکر کرو زمین تی دھرتی تے تھوڑے مخالفین بھی تھوڑی تعریف کر دیں الحمدللہ اس واسطے نبی دی حدیث دا محافظ اہل حدیث تے نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہن یار سارے کٹھے ہوئے ہیں نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے جنت لبنی تے نبی دے آکھے نبی دا پتر نہ لگے نبی دے آکھے نبی دا پیو نہ لگے نبی دا چاچا نہ لگے جنت لب جے جے نبی دے آکھے نبی دا امتی نہ لگے نہیں پھر تے جنت وٹ تے پئی ہے تے تو یہ ایویں آندے نہیں لبنی کیوں نہیں لبنی جنت وٹ تے پئی ہاں پھر ہاں کئی بیٹھے نے تھا پھر ذرا چہرے آندے تھانوں تے جنت وٹ تے پئی بول دے نے کئی وے 70 سالہ پپو بھی بیٹھے نے جڑے آندے نے نائی نو داڑھی نے ذرا وٹ کڈ کے اس طرح پھر مڑ کے آن کے بیبے ساڈی نال سنا پھر آندی 0 میٹر ہی لگنا بول دے اس طرح ہی ہے نا 0 میٹر لگ دے اور میرے بھائیو مسلک اہل حدیث دی حقانیت جدو نبی دی حدیث آ جائے نا پھر یہ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے عقل دین دے تابع وے دین عقل دے تابع نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے جے عقل دین دے تابع ہوئے پیر تھلیوں زمین تے لگدا مسا تھلیوں کرو عقل آندی دین کی آندا ہے اتو کرو ہن دین دی مننی ہے عقل دی نہیں مننی حدیبیہ دا مقام ہے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے 1400 دا لشکر پہنچی ہے تے مکے والیاں نے کہا بھی یہاں نہیں تھانوں عمرہ کرن دینا آقا فرماندے نے عمر جا کے انہوں نے سمجھاؤ نا اسی لڑن واسطے نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے عمر کہندے نے محبوب جی مینوں نہ بھیجو اگے ہی انہاں دا میرا اٹ کھڑکا چلدا ہے کسے بندے گل کیتی تے میں انہوں ٹپا دیاں پچھلی نو اگلی وج جائے
تے اس طرح کرو حضرت عثمان نو بھیجو. عثمان جیڑا ہے یہ حلیم الطبع انسان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی جاندے نے مکے والے آندے نے عثمان جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دیاں سائیاں کرتے. عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا. سکتا کہ میں آقا تو بغیر طواف کروں صحابہ تو یاراں تو بغیر نہیں یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا. آقا فرماتے ہیں ایویں یہ سوچا نہ سوچو میرے صحابیو عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر طواف نہیں کر سکتا. ادھر افواہ پھیل گئی. آقا نے حدیبیہ دے مقام آؤ بھی میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے آقا نو اگر علم غیب سی عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں؟ بولیے سمجھ آؤں ڈی جی کوئی نہ. اگر نبی نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ تھلے ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ میرے محبوب دے صحابہ دا ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر ساتھ 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے آیا. اتوں آواز آؤں دی ہے اے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. اے نہ تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی اے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. تے نال ید اللہ فوق ایدیہم اے نہ دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تھلے ہاتھ میں آمینہ دے لال دے الابا دیو اتے ہاتھ 1400 صحابہ دے اتے ہاتھ اللہ دا آیا ہے. جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان ہے وہ جہنم جی جا سکتے نے نہیں جا سکتے. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئیے. ادھروں مکے والے جڑے مشرک نے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا تے چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں سہیل نامی آدمی نو بھیجیا جا صلح کر کے آ. سہیل آوندا ہے. آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا جی صلح دا پیغام لے کے آیا. دس تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا. آقا فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی. یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے. یہ شرط میری عقل دے خلاف سی لیکن بولن دی جرت نہیں. دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندہ دوجی ہے مدینیوں مکے بندہ آ گیا کو نہیں جی واپس دینا تے مکیوں مدینے گیا فوراً واپس دینا. ٹھیک ہے بھائی. حضرت عمر آندے نہیں عجیب صلح ہے لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہے ادھر ویکھن دی بھی جرت نہیں. ہے عقل دے خلاف نے شرائط لیکن ویکھن دے بھی ضرورت نہیں. شرائط اور بھی طے ہوئی ہیں. نبی نے سائن کیتے فرمایا تو بھی سائن کر. مشرک یہ سہیل آندا ہے صلح نامہ میں نہیں سائن کرنے. فرمایا کیوں بھائی ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے تو کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک کی آندا ہے؟ آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تہاڈا ساڈا رولا ہی اے وے تھانوں اگر رسول اللہ مان لئیے لتا بانا پھر سانوں تہاڈی اتباع کرنی پائے گی. اور مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پڑا. پر مسلمان نو کو نہیں پتا. کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ. بول دے نہیں. کوئی ایسا دنیا جی مسلمان ہے کلمہ کو جرا نبی نو رسول اللہ نہ منے. رسول اللہ من کے بھی فقہ تے عمل کیوں کرنا ہے؟ رسول اللہ من کے بھی امامہ دے قول کیوں مننا ہے؟
رسول اللہ من کے بھی نبی دی حدیث کے سامنے قیاس رائے عقل کیوں لیا ہے؟ رسول اللہ من کے بھی داڑھی کیوں منانا ہے؟ تو رسول اللہ نہیں منتا؟ پیغمبر دی داڑھی دے پاک وال کٹ کے گٹھنا چ روڑنا ہے، تو کیسا رسول اللہ ماننا؟ آپ نے فرمایا علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے. حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیک دے نام لکھ کے نبی دا اتنے چھڑیاں چلانا پیا؟ تینوں شرم نہیں آتی؟ تو مر نہیں گیا؟ تینوں گش نہیں پہ گیا کہ نبی دا نام کیک تے لکھ کے اتنے چھڑیاں نہ کٹنا؟ یہ تھے علی کہہ رہے ہیں محبوب جی صلح ہو جانی ہے، صلح ہون لگی ہے. تو محمد رسول اللہ فرمایا میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں نہیں جی محمد رسول اللہ مٹا سکتا. کیسا تھوڑا ایمان ہے ساڈا یار؟ اج پیغمبر دا نام جڑا ہے جوتے تے لکھیا جا رہا ہے. نالین مبارک کی ہے؟ اج جوتی لائی اتنے کی لکھا ہے محمد رسول اللہ. تے پوچھو کہ یہ جوتا ہے جی؟ میں کہا مولوی اپنے پیو دی جوتی تے اپنے ابے دا نام لکھ کے وکھا نہ ذرا مینوں، میں ویکھاں تو کیویں لکھنا ہے. اپنے باپ دا نام اپنے باپ دی جوتی تے لکھنا؟ یہ بابا فاطمہ تو زہرا دا نا جدا نام جوتے تے لکھتے ہو ظالمو، حیا نہیں ہوتی؟ ایمان دا جنازہ نکل گیا. کتنی بڑی توہین ہے. اور آیتکاں دے ربیع الاول چ گندے نالیاں دے اتے بنائے گئے نے روضہ رسول. گندے نالے تھلے ہوندی گندے نالے دا پانی چڑھ اتنے روضہ رسول بنایا، بیت اللہ بنائے. کی بندہ کرے اس کو؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. لیبل ساڑھے دے لائی جانے گستاخ بھابی نے، یہ تو بڑی گستاخی اور کیا ہے. اللہ میری تو آقا علیہ السلام نے اتنے لکیر پھیری، صلح ہو گئی. حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ. بخاری دی حدیث ہے. ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی کی ہویا؟ فرمایا ساریاں انہاں دیاں منیاں نے، آقا علیہ السلام نے اپنی کوئی نہیں منوائی. تے آ دوویں جنے اللہ دے نبی نہ گل کرنے ہاں. حضرت ابو بکر آندے نے بھائی تو جا کے گل کر لے، میں نہیں جانا. فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا، تو آپ ہی جا یار. عمر دلیر آدمی نے چلے گئے رسول اللہ دے خیمے. آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ فرمایا محبوب جی اسی حق تے ہاں جی حق تے ہاں. مشرکین مکہ باطل تے نے انہاں نال لڑدے، اسی مر جائیے کتے جاواں گے؟ فرمایا جنت. او کتے جان گے؟ جہنم. پھر محبوب جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے عمر انی رسول اللہ. عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے نال ہی عمر کان کھول کے سن لے، اکھاں کھول کے تک لے. اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. میں کیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہا ہے. میں اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو عمر کہیں دینے او جڑا حدیبیہ تے کبیرہ گناہ دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے. اللہ میرا او کبیرہ گناہ معاف کر دے. اے میرا مسلک ہے، اے مسلک اہل حدیث دی حقانیت، اے میرے مسلک دا پیغام ہے، اعلان ہے لوگو. نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے فتویٰ قول نہیں چل سکدا، عقل نہیں چل سکدی. اج میں نبی دی حدیث دے سامنے فقہ کیویں چلن دیاں؟ تیرے امام دا عقل کدے مفتی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ تیرے امام دی قیاس اور رائے کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دے قول
قیاس رائے اقلاں سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ جدو نبی دی حدیث آ گئی ہے بس کوئی گل ہے، سمعنا واطعنا، محبوب جی سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے، آن کے آندا عمر جی اتھوں ہاتھ کٹیا جائے وہ دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے۔ آندا انگوٹھا کٹیا جاندا ہے دی دیت کنی ہے؟ 15 اونٹ ہے۔ آندا انگل کٹی جاندی ہے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ آندا جی اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 6 اونٹ ہے۔ کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے، صاحب نہیں جی ہوتا 50 پورے ہو گئے۔ حضرت عمر نے نا 15 10 10 9 6 دیت لے کے تھلے اپنی مور لائی، 22.5 لاکھ مربع میل دے وچ نا جنیاں عدالتاں چن بھیج دیتا قاصد پہ اج تو بعد فیصلہ ہوئے گا ساریاں عدالتاں فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ مصر دی عدالت ایک جج پہنچیا قاصد، عدالت دا جڑا جج سی نا مصر دی عدالت دا جج، انہیں جدو حضرت عمر دا فتوی میں پڑھیا نا تے نال ایک صحابی بیٹھے سن جویں بابا جی بیٹھے نے، نال ہی وہ دی کرسی سی، صحابی دا نام کی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت عوف رضی اللہ۔ اس طرح انہوں دا دھیان بھی فتوی دے پی گیا، جج نو کہن لگا فتوی مینوں دے آجے، پڑھ دے نے تے چہرہ سرخ ہو جاندا ہے غصے دا، گھوڑا لیندے نے مدینے آندے نے تے آن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ملدے نے، آندے نے عمر جی اے فتوی تہاڈا ہے، میرا مور تہاڈی ہے میری ہے، اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی ہے۔ انگوٹھے دے 15 اونٹ تہاں مقرر کیتے نے؟ میں۔ انہاں دوآں دے 10 10 ایدے 9 تے ایدے 6 تہاں مقرر؟ جی میں کیتے نے۔ حضرت عوف آندے نے میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی اپنے کنا نا، 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، 5 انگلاں دی دیت، ہر انگل دے 10 10 اونٹ نے۔ عمر تو انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6، تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ حضرت عمر نو حدیث سنائی، عمر دے پسینے چھوڑ گئے، کاتب نو منگوایا، کاتب آیا فرمایا بھی یہ دے تھلے ہی حدیث لے۔ حضرت عوف نے حدیث لکھائی، ساریاں انگلاں دی دیت برابر ہے، تھلے ہن عمر نے نوٹ لکھیا، نوٹ کی ہے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ من پھر اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے، نبی دی بات دا بھی محافظ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، حضرت عمر دی عدالت لگی، ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے آندا ہے، آن کے آندا ہے عمر جی ایک عورت مناسک حج پورے کر لیندی، حج مکمل کر لیا، آن لگیا اس عورت نے نکلنا ہے تے طواف الوداع کرنا ہے، انہیں جو طواف الوداع کرنا نہیں تو مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام سے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر؟ حضرت عمر نے اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے۔ وہ بندہ آگو آندا جی نبی دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے ایسا انہوں ویکھیا، فرمایا میرے کو جدو حدیث فتوہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے گیا بھائی؟ یہ آندا جی کوڑا کا دے واسطے تینوں سزا لگا دے، انہوں نے کہا جی مینوں سزا کا دی، میں حدیث سنائی ہے، تساں اپنی عقل قیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے، تسی اپنے فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دے وجہ کوڑے مار رہے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، کوڑے تے تینوں اس وجہ تو لگا مار کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے، تو عمر تے دروازے تے لہر کیا ہے، کیا آیا عمر تے دروازے تے اعلان کیتا مسجد نبوی تے منبر تے چڑھ کے، یا اہل المدینہ، مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو
وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوندے الہ آباد دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہوندے، بول دے نہیں۔ اے میرا مسلک کے منہج ہے، جتھے نبی دی ذات آ جائے کسے دی ذات، جتھے نبی دی بات آ جائے کسے دی بات نہیں چلتی۔ کیوں؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا۔ آئیے حضرت عمر نے ایک عورت تے حد قائم کرن دا فیصلہ دے دیتا ہے۔ صحابہ لگے نے مدینے تو باہر لے گئے، یہ دے واسے ٹویا لگے نے کڈن جیتے چنوں نو کھلار کے پتھر مارنے نے۔ سامنے علی کھڑے نے، علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہے، فرمایا کی لگیا کرنا؟ ایس عورت تے حد قائم کرنے لگیا۔ فرمایا دے پاگل ہے، پاگل تے حد نہیں قائم ہوندی۔ وہ اگواندے نے جی امیر المومنین عمر فاروق نے بھیجے ہے۔ حضرت علی آندے نے عمر دا فتویٰ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا؟ ٹھہر جو پہلو منو امیر المومنین نہ گل گئے، انہوں عورت نو کچھ نہ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کا فرمایا عمر جی اس عورت تے حد قائم کرنا فیصلہ تو ہی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے۔ فرمایا نبی دی حدیث سے رفع القلم عن الثلاث، تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نے چک لیا۔ الصبی حتی یبلغ، بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں ہوندی، وہ بالغ ہو جائے۔ دوسرا نائم حتی استیقظ، ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی۔ ستا بندہ خواب چ کڈے کڈے وڈے گناہ کردا ہے، حداں بھی ٹپ جاندا ہے، اٹھ کے خواب دسے انہوں پھڑ کے لمحہ پا لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ستے بندے تے حد قائم نہیں ہوندی کہ بیدار ہو جائے۔ تیسرا المجنون حتی یفیق، پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی عمر جی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ پاگل بندے تے حد قائم، نبی پاک دی حدیث ہے۔ ہن عمر تیرا فتویٰ مننا یا حدیث مننا؟ حضرت عمر کی کہیں دینے اللہ اکبر لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی۔ کوئی عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، دو چار حدیثاں دی لوڑ نہیں۔ یہ تھے رفع الیدین دے ہی کہنے آپ 650 حدیث ہے، تو پھر بھی اندر بھابی مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں۔ اور میں کیا ظالمہ اس نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کی پہنچ شرم نہیں ہوندی گل کرنے لگیا، بول دے نہیں۔ پھر بھی آندے نہیں صحابہ دے پیچھے نمازاں انہاں بڑی کچھاں بوت لے کے نمازاں پڑھی، آقا نے فرمایا رفع الیدین کرو۔ اور میں کیا کچھاں جی بوت رکھنے والی مولوی کو قیامت تک حدیث دکھا جائے نا، اے مسجد دی رجسٹری دے نام کر دے، کچھاں جی بوت رکھنے والی پریشان نہ ہو، کو نہیں ہے۔ میں کراچی تو خیبر تک بڑے بڑے اللہ دے فضل نہ اس معاملے دے وچ میں چیلنج کر چکے ہیں۔ اجے او ماں نے پتر نہیں جمیا جڑا کچھاں جی بوت رکھنے والی حدیث، ایڈا جھوٹ ہے جویں بلی نو آکھو اونٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، محمد یوسف پسوری صاحب نعرہ تکبیر۔ میں اجے ماں نے پتر نہیں جمیا، اجے نہ جم سکتی ہے قیامت تک۔ یہ بغدر یوسف پسروری دا کو چکنا کو سوکھا کام ہے، بول دے نہیں۔ منڈی یزمان نو بہاولپور تو اگے نکلیے تو 13 16 آਉਂਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ، ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਲਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ، ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਚ 'ਚ ਬੋਤਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਕੋ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਨੋਟ ਦਿਆਂ। ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਮਸਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، بول دے نہیں، ٹالی تے ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، لیکن گل اے وے جے نہ وکھائی گئی تو تینوں بھابی ہونا پینا ہی، نالے بھی گل کر میرے سرا کو چپ کر کے آندا ٹھیک ہے جی۔ میں کہا ٹھیک نہیں، گل ایتھے میدان چ ہون ڈئی ہے، تو وکھا دے، میں اپنے باپ دا نہیں مسلک حدیث نہ چھڈا، جی تینوں وکھائی نہ گئی تو پھر تو بھی پیو دا نہیں جس مسئلہ اپنا اس بریلوی مسلک نہ چلے۔ جاؤ جا کے پتہ کرو، اہل حدیث مسجد دا امام ہے ہونا۔
جاؤ پتا کرو، مر گیا ٹکرا مار مار کے 6-7 مہینے، بڑے بڑے مفتیاں کو گیا، آندا پدرونی صاحب کہے مفتی نو کو نہیں لبھی، میں آئی نہیں لبنی کتوں، اے الموضوعات بھی کوئی نہیں، میں کہا اٹل البحر بھی کوئی نہیں، تخت البحر بھی کوئی نہیں، وہ بخاؤ تے صحیح۔ ہاں اس واسطے میرے پیغمبر دی حدیث ہے، اور لوگوں سن لو، میں باوضو بیٹھا مسجد دے اندر، قرآن پڑھ کے میں کئیاں جگہ تے کیا ہے، میں بیت اللہ دا گلاب پڑھ کے مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا، اگر کسی بندے نو یقین نہ ہوئے میں اتھے جا کے بھی کہاں گا میرے نبی نے اپنی زندگی چیک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی، کسی تابعی نے نہیں پڑھی، تبع تابعی نے نہیں پڑھی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہے، 650 حدیث ہے۔ اگلے دن نا ساڑی جماعت دے مناظر نے مولانا یا رفیع صاحب، میں کہا جی 650 کہنے لگے تقرار نہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے وہ جمع کرو 1200 تو بھی اتنے پہنچ جاندیاں نے۔ ایک پاسے نہ کرن دی صحیح سند نہ حدیث دے ذخیرے چ ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہے تو وقت پھر بھی آندے نے اے جی نبی پاک نے فرمایا سی شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ جو، میں مولوی یہ بھی جھوٹ ہے، رفع الیدین دے بارے چے بات میرے پیغمبر نے نہیں کہی۔ صحیح مسلم جابر بن سمرہ اس حدیث راوی نے 2 حدیثاں نے راوی ایک کی ایک حدیث بڑی مختصر ہے دوجی مدلل ہے، صحابہ جڑے سن اس طرح کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ ایویں ہتھا جو گھوڑے دی پوچھل ایویں ہی ہلدی ہے، اس طرح نہیں ہلدی، اس طرح نہیں ہلدی، انہاں دا کوئی گھوڑا ہونا جی ہلدی بول تے نالے شرم نہیں آوندی پیغمبر دی پاک سنت نو گھوڑے دی پوچھل نہ تشبیہ دے رہے ہیں، تو مر نہیں گیا زہر کھا کے۔ ملا علی قاری حنفی لکھ دے نے آندے نے جڑا دنیا دا مولوی اس حدیث نو ترک رفع الیدین تے پیش کردا ہے شریر گھوڑے دیاں دماں لئی، او دے نال وڈا دنیا دے پاگل تو دے نال وڈا بے علم تے گمراہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری پڑھی میرے بھائیو، آئیے رفع الیدین میرے پیغمبر دی سنت ہی کیوں کرنے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واتانا، سی ہاتھ سینے تے بننے ہیں، کیوں بننے ہیں؟ کسے صحابی نے نافتے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت وائل بن حجر آندے نے کہا فرمایا سر قال صلیتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، میں جگہ دے پیر دے نال کھڑا سجا اتے کھبا ہاتھ تھلے وے دوویں سینے تے علی صدرہ ہی، تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہے تے کتھے ہاتھ بند ہے؟ ایتھے ہی کر دے اللہ واسطے، کدی کے بندے میں نہیں معاف کریں گے، انہیں لا چھتر لینا معافی منگن دا تیرا طریقہ ٹھیک ہاتھے تاں کر جے انسان نو تو نہیں تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارہ نہیں کھاندی، رحمان نو وارہ کھاندی بولیے، تے جدا ٹیڈ ایتھے میں نا تو نہیں تو تھلے بن کے وکھائے منو میں 1000 روپیہ انعام دیا، وڈے ٹیڈ والا تو نہیں تو تھلے ہاتھ نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر فاروق نو 6 کھنجر مارے کتھے نافتے ایتھے، میں کہیں نہ عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو ہاتھ چو ایتھے بننے سن تے ہو سکتا ہے ہاتھ نافتے ہوندے ڈاڈونگا زخم پیڑ چاہوں ہی نہ نافتے زخم دے مین ناف دا زخم ہے جڑا حضرت عمر دی شہادت دا سبب بنے ہیں۔ اسی فاتحہ پڑھنے ہیں، نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جڑی فاتحہ تو بغیر ہے۔ کنز العمال دے اندر حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کہ اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ آئیے آئی میرا مسلک ہے منہج اہل حدیث، نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے، پیغمبر دی بات دا نبی دی حدیث دا بھی محافظ ہے۔ اسی آمین اچھی کہنے ہیں کیوں وللضالین آمین، آقا دی حدیث سامنے آ گئی صحیح مسلم دے حوالے نا، تو آمین ایڈی اچھی آکھو فرشتیاں دی آمین نا تھوڑی آمین مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ سارے ہی معاف کر دوے گا۔ آج بھی لوگوں اس حدیث تے عمل کر دیتے اہل حدیث، ایک منو آندہ ہی تو ہی اولی نہیں آندے، میں کہا اولی آنے ہیں دوں چولی آنے ہیں تو تینہ جو اونچی آنے ہیں، تو میں کہا نہ تو ہولی آنے نہ اونچی نہیں یہ ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنے
کہڑے ویلے آنا آمین بول دے نہیں. آئیے رکوع جانے ہیں, رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنے ہیں ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. حدیث صحیح البخاری ایک صحابی نے پیچھے آن کے سمی اللہ لمن حمیدہ آقا نے فرمایا تے اندر ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ سا جڑیا سی نا ذرا تیز چل کے آیا تے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ دی آواز اچھی نکل گئی. آقا نے سلام پھیریا, فرمان لگے کون سی جنہیں کلمے کہے نے. اس صحابی آندہ میں ڈر گیا, فرمایا کون سی اللہ رسول میں کہے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہے سن میں آسمان تو اپنی آنکھاں نہ ویکھیا تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن. آج بھی پورے الہ آباد دی مساجد دا چکر لگائیے. کیڑی مسجد ہے جتھے رکوع تو بعد ربنا ولک الحمد جنہ دا بچہ بچہ بھی پڑھ دے بولو. ایک منو مولوی آندہ تو ہی آندے 39 فرشتے اتر دے وکھاؤ تے صحیح کتھے نے. میں کیا ہے میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں. انہوں فرشتیاں تے انہا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین, جنہ محبوب دی زبان تے یقین ہے. فرشتیاں تے انہا یقین نہیں. پورا جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان. لوگو اسی یہ دعا پڑھنے ہیں دو سجدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدینی وعافینی ورزقنی ورفانی. یا رب اغفر لی, یا رب اغفر لی. وہ لوگوں یہ دعاواں پڑھنے ہیں میرے پیغمبر دی حدیث پاک دے اندر موجود نے. آؤ نبی دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے تے نبی دی بات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے. جمعہ دا دن ہوئے پورے الہ آباد دی مساجد دا چکر لگاؤ, فجر دی نماز ہوئے. کیڑی مسجد ہے جتھے فجر دی پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ پڑھی جاندی ہے, دوجی رکعت دے اندر سورہ دہر پڑھی جاندی ہے. اگر یہ مسجد نظر آئے گی اہل حدیث دی نظر آئے گی. جمعہ رات دی مغرب دی نماز ہوئے کیڑی مسجد ہے جدی پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاندی ہے, دوجی رکعت دے اندر قل هو اللہ پڑھی جاندی ہے. وہ کیڑی مسجد ہے جدے اندر نماز کھڑی ہے پچھو بندہ آن کے السلام علیکم کہندا ہے, اس طرح ہاتھ چک کے جو جواب دیندے نے اہل حدیث نے. دوجے مر جان کے کدی سلام دا جواب نہیں دین گے. آئیے مر جان گے جمعے والے دن سورہ سجدہ تے دہر نہیں پڑھن گے. مر جان گے جمعے رات کو مغرب دی نماز قل یا ایھا الکافر قل هو اللہ نہیں پڑھن گے. آئیے میں اگے چلا, اگر جراباں تے مسا بھی ملے گا مسجد اہل حدیث چو ملے گا. بول دے نہیں. میرے پیغمبر دے بڑے صحابہ سن جڑے مسا کر دے سن. محدثین نے باب بنیا باب المسیح علی الجوربین. یہ جوربین دا لفظ جڑا جراباں تے بھی بولیا جاندا ہے تے موزیاں تے بھی بولیا جاندا ہے, دوہاں دے اتے بولیا جاندا ہے. جاؤ محدثین نے باب بنیا جراباں دے اتے مسا کرن دے بارے. حضرت علی پوری زندگی مسا کردے رہے نے جراباں تے. حضرت عبداللہ بن مسعود جراباں تے مسا کردے رہے. دیگر نبی دے صحابہ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے. آؤ کون مسجد ہے جتھے ایک وتر پڑھیا جاندا ہے. پوری زندگی حضرت امیر معاویہ نے ایک وتر پڑھے ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک وتر پڑھے ہے, صحابہ ایک وتر پڑھ دے رہے نے, اہل حدیث بھی ایک وتر. دوسری مساجد دے اندر ایک وتر نہیں پڑھیا جا. مولانا انور شاہ کشمیری نے فیض الباری چ لکھے ہے, آندے نے پوری زندگی میں ایک وتر والی حدیث دا رد کردیاں گزار دیتی ہے, پر ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. تو حدیثان دا رد کرنا ہے. اہل حدیث نبی دی حدیث دا محافظ ہے. علماء دی حدیث دا رد کردیاں زندگیاں گزر گئیاں. اہل حدیث دے خطباء علماء محدثین شیوخ الحدیث دیاں زندگیاں نبی دی حدیث پڑھدیا پڑھاندیا اور حدیث دی حفاظت کردیا گزر گئیاں. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. سن بھی لیا تے آقا فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا حدیث سے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا گیارہ تلیت رکھنا مشکل ہے. لیکن اس دور جڑا حدیث سے عمل کرے گا اللہ میرے 50 صحابہ دے اعمال دے برابر ثواب عطا کرے گا. یہ کوئی معمولی کیس نہیں. آؤ حدیث دی دعوت دیجئے, حدیث نو سینے نہ لگائیے, چھڑ دیو امامہ دے قول قیاس فقہ
اے فقہ شافی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، اے فقہ سول وردی سمیت وردی جنوری فروری مارچ اپریل سارا کچھ چھڑ دیو، پیغمبر دی حدیث نو اور اللہ دے قرآن نو سینے نہ لگائیے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بھائی احسان لائی نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دے بزرگاں نو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، اے میرے قاسمی صاحب نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اچھی کہہ دو جنہیں اس مجمع بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے۔ آج ساڑھی جماعت دے استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بابا لیاقت دا مشیر جڑا فوت ہو گیا، کھانا کھا کے بھی جایا جے تھوڑے واسطے پکایا ہے، مقصد دی دعا کر لو بیٹھو تھلے۔ چونیاں والا بھائی اشرف صاحب فوت ہوئے، اللہ انہوں نے قبر جنت دا بغیچہ بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، اللہ جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما۔ ساڑھے بابا جی لیاقت صاحب دے مشیر اشرف صاحب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا، چونیاں والے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ جڑے جڑے اس مجمع دے اندر بے اولاد نے، خصوصی طور تے قاسمی صاحب اور دیگر رفقا، اللہ سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے بھائی احسان لائی دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرما۔ اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب انہاں دا بھی بھرپور طریقے نے شکریہ ادا کرنے ہیں، جنہاں اجازت دیتی اللہ تعالیٰ انہاں دے سارے دے کاروباراں چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور جتنے دوست احباب دور دراز تو تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما، دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو دیندار بنا، ساڑے گناہاں نو معاف فرما، ساڑے گناہاں نو درگزر فرما، ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسلک اہل حدیث دا غلغہ تے چرچا فرما، اللہ مسلک اہل حدیث دا چرچا فرما، غلبہ فرما۔ مسلک اہل حدیث دا پرچم اللہ پاکستان دیاں فضاواں چ بلند فرما۔ برما فلسطین کشمیر دے مسلمانہ دی غیب دے خزانیہ چو مدد فرما۔ اللہ اس ملک نو اسلام دا گہوارہ بنا، قرآن و سنت دا گہوارہ بنا۔ اللہ اس ملک دے اندر اسلام قرآن و سنت دا پرچم تے علم بلند فرما۔ میرے اللہ شرک و بدعات دا کلاکما فرما، توحید و سنت دا علم بلند فرما۔ اللہ سنو صحیح معنی اج پیغمبر دا تابعدار بنا، اللہ پیغمبر دی حدیث دا محافظ بنا، نبی دی ذات دا محافظ بنا، اللہ قرآن دا محافظ بنا۔ میرے اللہ قرآن و حدیث ساڑھے سینہ پہ وسط کر دے، اللہ شرک و بدعات دا کلاکما کر دے۔ میرے اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام۔ ایک ضرور